تو تم کچھ سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پروگرام کچھ ہوتے ہیں، وہ کوئی اور اسباب بناتا ہے۔ اب تم ہمیں تو تھکا سکتے ہو، خدا کو تو نہیں تھکا سکتے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ایک زمانے سے ہمارے ہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہوں یا بیوروکریسی ہو یا حکومتیں ہوں، انہوں نے مدارس کے رجسٹریشن بند کی ہوئی تھی، بینک اکاؤنٹس ہمارے بند تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس دباؤ میں مدارس کو بند کرا دیں گے، مدارس کے پاس آمدن نہیں ہوگی، طلباء کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ جو کوئی مسلمان اہل خیر ان کو چندہ دے گا، اس کا پیچھا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا آپ مدرسے کو کیوں چندہ دے رہے ہیں۔ اور اس طرح پریشر کے اندر لوگ یہ مولوی صاحبان مدرسے والا کام چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس پورے دورانیے میں مدارس کی تعداد بھی بڑھتی گئی، مدارس کے اندر طلباء کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اساتذہ کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور پہلے سے کہیں زیادہ پیسہ بھی آتا گیا۔ اور پہلے ہمارے بینک اکاؤنٹ ہوتے تھے، رجسٹریشن ہوتی تھی، ہم سرکار کو حساب بھی دیا کرتے تھے، اب حساب کتاب بھی نہیں۔ کیا نقصان کیا تم نے ہمارا؟ مدرسہ بھی اس سے زیادہ پھلا پھولا، اس کی جان میں بھی ٹھیک ٹھاک جان آئی، مدرسہ پوری طرح پہلوان ہو گیا۔ اور تم سمجھ رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جائیں گے۔ وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال نہیں، مولوی کے پیٹ پر فرشتوں نے ہاتھ پھیرا ہوا ہے، برکت کا ہاتھ پھیرا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے شیخ تھے، ہمیں حدیث پڑھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات سنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد کیا، پھر جیسا سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔ تو فرمایا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے چاہے غریب ہوں، چاہے ان کے والدین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن مدرسے میں پڑھنے والا تر و تازہ لگتا ہے۔ اور فرمایا یہ تر و تازگی مطلق ہے، اس سے دنیوی تر و تازگی بھی مراد ہے، برزخی تر و تازگی بھی مراد ہے، اور اخروی تر و تازگی بھی مراد۔ تو آپ دنیا میں ہوں گے یا اس سے آگے جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، آخرت کی طرف جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے تر و تازگی آپ کا استقبال۔